لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں پہلے وہ بتا رہا تھا کہ ایک شخص نے مجھے حدیث سنائی کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے خلاف بغاوت مت کرو، تو حکمرانوں کو ٹھیک کیسے کریں؟ اور انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان الجائر، سب سے بہترین جہاد ظالم حاکم کے سامنے حق بات کہنا ہے۔ اور مفتی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ ظالم کے ظلم پر کیا کرو؟ صبر کرو۔ میں نے کہا اچھا ہوا یہ اشکال آپ نے کر لیا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات پوری آ جائے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے تلوار اٹھاؤ، کیا فرمایا؟ کلمۃ حق، حق بات اس کے سامنے کہو۔ تو حاکم کے خلاف احتجاج سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے، اگر وہ غلط کر رہے ہیں احتجاج کرو، اس کے سامنے حق بات کرو، چاہے وہ کچھ بھی کر لے، ہمت ہے تو اس کے سامنے حق بات کرو۔ جیسے کہ ہر دور میں اہل علم علماء ظالم حاکم کے سامنے حق بات کرتے رہے اور اس کی سزا میں قتل بھی کیے گئے ہیں، لیکن جن اہل علم نے بھی تلوار اٹھائی ہے ظالم حاکم کے خلاف، دوسرے علماء نے ان کی مخالفت کی اور بعد میں وہی برحق ثابت ہوئے جو مخالفت کرنے والے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں بغاوت کے کبھی بھی اچھے نتائج، بولو بھائی، نہیں نکلے۔ ہاں ایسی جگہ بغاوت جہاں بہت بڑی بڑی طاقتیں باغیوں کے ساتھ ہوں، وہ پھر بڑی طاقتوں کے اپنے مفاد ہوتے ہیں۔ جیسے لیبیا میں بغاوت کامیاب ہو گئی، کیوں کامیاب ہوئی ہے؟ پیچھے بڑی طاقتوں کا اپنا مفاد تھا اس میں، لیکن پبلک بڑی طاقتوں کا ایجنڈا پورا کر رہی ہے اور پبلک کو یہ علم نہیں ہوتا۔ اب شام میں جو لڑائی ہوئی ہے اس سے بڑی طاقتوں کے فائدے ہو رہے ہیں۔ برما میں لڑائی جو ہو رہی ہے نا، برما میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کچھ بڑی بڑی طاقتیں جو برما کی گورنمنٹ کو پش کر رہی ہیں کہ ان کو مارو، اور ان کے اپنے تجارتی مفاد ہیں۔ بہت مشکل ہے سمجھانا۔ تو اس لیے کوئی بھی جہاد کے نام پہ آپ کو بیوقوف نہ بنائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نام جہاد کا ہو اور کام مسلمانوں کو، بولو بھائی، تباہ کرنے کا کام، ایسا نہ ہو۔ میں جہاد کا منکر نہیں ہوں، جہاد کا منکر کافر ہے، لیکن پہلے علماء سے، جو ماہر علماء ہیں، ان سے پوچھو بیٹھ کے کہ حضرت صحیح جہاد کہاں ہے اور غلط جہاد کہاں ہے۔ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، اور صرف اس فیلڈ میں ماہر ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کتابوں کو بھی جانتے ہیں، قرآن و سنت کو بھی جانتے ہیں کہ جہاد کی کیا شرائط ہیں، اور جہاد کب فرض ہوتا ہے، کب فرض عین ہوتا ہے، کب فرض کفایہ ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، وہ تمام چیزوں کا علم جو علماء رکھتے ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ صحیح جہاد کون سا ہوتا ہے اور غلط۔ بعض لوگ تو جہاد کے سرے سے منکر نہیں، اس زمانے میں جہاد ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، ایسا نہیں ہے، جہاد ہر دور میں ہوتا رہے گا، لیکن صحیح جہاد اور غلط جہاد میں فرق کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ترکی جو ہے نا پوری حکومت ہے، اب ترکی اگر جہاد کرے، اس جہاد کو کیا کہا جائے گا؟ وہ اس کو سپورٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پوری ریاست ہے نا، ریاست ہے۔ ریاست جب کوئی کام کرتی ہے تو پھر وہ اس کے تمام عواقب نتائج پر غور کرتی ہے۔ جیسے ترکی نے جب شامیوں کی مدد کا اعلان کیا تو یہ ایسا ہی نہیں کر دیا، باقاعدہ انہوں نے تمام دنیا کے نقشوں کو سامنے رکھا، مستقبل کو سامنے رکھا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ہم برداشت بھی کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ہمارے ملک میں اس کا تحمل بھی ہے یا نہیں ہے۔ کچھ اسباب کو دیکھا، کچھ اللہ پر اعتماد اور توکل کیا۔ تو ایسی جب، اور پھر ہم طیب اردگان جو ہے وہ ہے بھی برحق، علماء اس کے ساتھ ہیں اور اس کی قوم اس کے ساتھ ہے، تو ایسے موقع پر اس لیے میں کہتا ہوں شام میں آپ نے جو بھی ان لوگوں کی مدد کرنی ہے اپنے طور پر، بولو بھائی، خود کچھ بھی نہ کریں، اپنے طور پر صرف دعا کریں، کیونکہ شام کے نام پہ بہت سے لوگ آپ کو آئیں گے اور وہ ویڈیو دکھا دکھا کے آپ کو اسلحہ پکڑا دیں گے اور اپنے مفاد میں آپ کو استعمال کر دیں گے۔ پوری ایک ریلائبل گورنمنٹ ہے ترکی کی نگرانی میں جو ٹرسٹ کام کر رہے ہیں
یا ترکی کے حکومت نے جن ٹرسٹ پہ ٹرسٹ کیا ہے, جن پہ اعتماد کیا ہے, ان ٹرسٹ کے ساتھ آپ کیا کریں, تعاون کریں, تاکہ باقاعدہ قانونی طریقے سے لیگلی آپ کا پیسہ پہنچے. ورنہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض جگہ ایسا ہے کہ نام مہاجرین کی مدد کا استعمال ہو رہا ہے. آپ جب چندہ دیں گے تو وہ چندہ جا رہا ہے کہاں, ان لوگوں کے پاس جو فائٹر ہیں, لڑ رہے ہیں. اس میں اگر کہیں آپ کا نام آ گیا تو آپ بھی چوڑے میں, بہت مشکل ہے سمجھانا, تو آپ بھی کس میں آ جائیں گے, چوڑے میں آ جائیں گے. تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے لیے چندہ کر رہے ہوں گے, ان کو بھول جائیں گے اپنے کو. اس لیے مجھے بار بار لوگ کہتے ہیں ٹاپک پر بیان کریں, بیان کریں. میں کہتا ہوں بھائی بیان کروں, لیکن لوگوں میں تحمل نہیں ہے بات سننے کا, اس لیے چپ ہی بیٹھا رہے آدمی, دعا کرتا رہے بس, ان کے لیے تو اچھا ہے. تو یہ آج تو بات نکل گئی, تو اس لیے میں نے اتنی بات آپ کے سامنے کر دی ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.